بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، ابھی تک ہم لوگوں نے فجر کے دروس میں عقیدے کے متعلق تقریباً موٹی موٹی باتیں جو ہو سکتی تھی وہ عقیدے کے متعلق تقریباً باتیں آ چکی ہیں، کچھ تفسیر میں اور کچھ صبح کے دروس میں. آج سے ہم لوگ شروع کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. اللہ کے رسول کی نبوت کے بعد کی زندگی یا ولادت کے بعد کی زندگی، اس کو ہم لوگ بعد میں بحث کریں گے. پہلے ہم لوگ آج کے درس میں یہ جانیں گے کہ رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنا اور اس کو جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. رسول اللہ کی سیرت ہمارے لیے جاننا سب سے زیادہ ضروری اس وجہ سے ہے. سب سے پہلی وجہ یہ کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. جیسا کہ حضرت عمر نے جب اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ میں اپنی جان سے زیادہ، میں جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں. پھر کہا کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تو کہا کہ الآن یا عمر، کہ اب جا کے مکمل ہوا. لا یکون احدکم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں ہر چیز سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں. اور جس چیز سے آپ محبت کریں اسے جانے بغیر کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس شخص سے یا اس چیز سے محبت کر سکیں؟ اس لیے سیرت رسول کا جاننا ضروری اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور حد درجے کی محبت کرتے ہیں، اور محبوب چیز کو جانے بغیر ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے. سیرت رسول کو جاننے کی وجہ، ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ موجودہ دور جس میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے اعتراضات کیے گئے، ڈنمارک سے جب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اللہ کے رسول کے نعوذ باللہ کارٹون بنائے گئے، اللہ کے رسول پر مختلف قسم کے بہتان درازیاں کی گئی اور مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے، اللہ کے رسول کو دہشت گرد کہا گیا، آتنکوادی کہا گیا، یعنی بہت سارے الزامات، ہوس پرست کہا گیا نعوذ باللہ. تو یہ سارے الزامات ہمارے نبی جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان پر الزامات لگائے گئے. جب ہم سیرت رسول کو جانیں گے نہیں، سیرت رسول کو پڑھیں گے نہیں، اس کے کیا اسباق ہیں ہم جانیں گے نہیں، تو پھر ہم ان کا منہ توڑ جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ دوسری وجہ تھی. تیسری وجہ جس کی وجہ سے سیرت رسول کو پڑھنا زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ آج ہمارے نوجوانوں سے جا کر پوچھئے کسی سے بھی، کسی کرکٹر کے بارے میں یا کسی فلم اداکار کے بارے میں، وہ پوری ہسٹری لا کر آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ فلاں ایسا ہے، یہ نام ہے، اس کا باپ یہ ہے، اس کا بھائی یہ ہے، ساری چیزیں. لیکن اسی شخص سے، اسی ہمارے نوجوان سے، مسلم نوجوان سے پوچھا جائے کہ ہمارے نبی کون ہیں
تو وہ نام تک نہیں جانتے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس میں کالجوں میں پڑھنے والے طلباء جو اللہ کے رسول کے نام تک نہیں جانتے، اگر ان سے پوچھا جاتا ہے تو بعض بچے کیا جواب دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر! جس نبی سے ایمان کرنا، ہمارے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس نبی کا ہم نام تک نہیں جانتے۔ کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنی چاہیے؟ نبی کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نبی کی زندگی دنیا کی سب سے باکمال شخصیت، یعنی جس میں کوئی نقص نہیں، باکمال شخصیت دنیا میں کوئی گزری ہے تو اس جیسی شخصیت نہ دنیا میں آئی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ اس جیسی باکمال شخصیت کو دنیا نے نہیں دیکھا۔ یہ زندگی مثالی اتنی ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو مثالیں دی ہیں، لاکھوں شخصیتوں کو اپنی شخصیت دی ہے، لاکھوں حکمرانوں کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی زندگی ہے۔ انسانی تاریخ میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں گزری جس کے اوپر اتنی زیادہ کتابیں لکھی گئی ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں گزری جس کے صفات اس قدر محفوظ ہوں جس قدر اللہ کے رسول کے صفات محفوظ ہیں۔ اللہ کے رسول کے جسمانی صفات، یعنی اللہ کے رسول کے ہاتھ کیسے تھے، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کی باتیں کیسی تھیں، ان کے بال کیسے تھے، حدیث کی کتابیں آپ پڑھ جائیے، اس میں اللہ کے رسول کی باریک سے باریک صفت کا بھی تذکرہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ کے رسول کیسے چلتے تھے، کیسے بولتے تھے، کیسے کسی سے ملتے تھے، یہ ساری صفات حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ کسی بھی شخصیت کے بارے میں اتنی دقت کے ساتھ آپ کسی بھی کتاب میں نہیں پائے جائیں گے۔ اور یہی وہ زندگی ہے، صرف اللہ کے رسول کی وہ زندگی ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنے مخلوق میں سے کسی کی قسم کھا سکتا ہے۔ انسانوں میں سے صرف ایک ہی شخص ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، جن کی زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ کیا کہا قرآن نے؟ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ فِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ تیری عمر کی قسم، یعنی نبی کو کہا جا رہا ہے تمہاری زندگی کی قسم، وہ اپنے نشے میں چور ہے۔ یعنی لوط علیہ السلام کا جو تذکرہ تھا، جب فرشتے آئے تھے ان کے پاس، فرشتے جب آئے تھے اور انسانوں کے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، تو یہ لوگ غلط ارادے سے ان کے گھر گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی زندگی کی قسم کھائی تھی۔ سیرت رسول کو پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے بھی کہ زندگی گزارنے کے لیے ہر شخص ایک آئیڈیل چاہتا ہے۔ کتابیں پڑھ جائے اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا انسان کی زندگی کو دیکھ کر اثر پڑتا ہے۔ تو انسانوں کی زندگی کے لیے ایک نمونے کی ضرورت تھی، ایک آئیڈیل کی ضرورت تھی جو چل کر دکھائے کہ اس دین پر ایسے چل سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بھیجا۔ خود اللہ کے رسول کو بھی نمونوں کی ضرورت تھی، آئیڈیل کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی رسول اللہ کو مشکل وقت پیش آئے، اس میں مکی زندگی میں اللہ کے رسول کو بہت تکلیفیں پہنچتی تھیں۔ جب اللہ کے رسول نے اپنی دعوت کا اعلان کیا، توحید کا اعلان کیا، تو ان کے مخالفین سب سے زیادہ کون تھے؟ ان کے اپنے گھر والے، ان کے چچا، ان کے فلاں بھتیجے، یہ سارے لوگ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والے تھے۔ ابو لہب، ابو جہل، یہ کون تھے لوگ؟ یہ اپنے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب تکلیف اپنوں سے پہنچتی ہے تو اس کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول کو مکی زندگی میں اس طرح کی تکلیفیں آنی شروع ہوئی تو اللہ کے رسول کے سامنے حضرت یوسف کا واقعہ پیش کیا گیا۔ حضرت یوسف کا واقعہ پیش کیا گیا کہ حضرت یوسف کو تکلیف پہنچانے والے ان کے بھائی تھے، حضرت یوسف کو کنویں میں پہنچانے والے ان کے بھائی تھے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول پریشان ہو جاتے تھے، تو ان کے سامنے
انبیاء کے واقعات کو پیش کیا جاتا تھا، ان کے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، اور اس کے ذریعے اللہ کے رسول کے دل کو سکون ملتا تھا کہ ہم پہلے نہیں ہیں بلکہ ہم سے پہلے انبیاء بھی اس تکلیف سے گزر چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تسلی دیتا تھا کہ یوسف کو کنویں میں پہنچایا، اللہ ان کو مصر کے تخت پر پہنچانا چاہتا تھا، تو اسی طرح اللہ کی آپ کی بھی حفاظت کرے گا، جس طرح حضرت یوسف کی اللہ نے حفاظت کی تھی۔ اسی طرح جب ہجرت کا وقت قریب آتا گیا، ہجرت کا وقت جب قریب آتا گیا اللہ کے رسول کا، تو وہاں بھی اللہ کے رسول پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے واقعے کو بیان کیا۔ حضرت موسیٰ کے واقعے میں حضرت موسیٰ جب فرعون سے نکلے، فرعون اس وقت موسیٰ کے خون کا پیاسا تھا اور اس کو حضرت موسیٰ کو پکڑنا چاہ رہا تھا، لیکن اور وہی سیم واقعہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول جب ہجرت جب کرنے لگے تو اس وقت بھی کفار مکہ اللہ کے رسول کے خون کے پیاسے تھے، جس طرح موسیٰ کے خون کے پیاسے فرعون تھا، اسی طرح اللہ کے رسول کے خون کا پیاسا مشرکین تھے۔ تو اللہ کے رسول کو ان کے دل کو سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بچا کے رکھا، جس طرح اسی طرح اللہ تعالیٰ مکے سے آپ کو حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچائے گا۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول کو بھی آئیڈیل کی ضرورت تھی، اسی لیے میں نے شروع میں جو آیت پڑھی کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کہ رسولوں کی خبریں جو ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا دل ہم مضبوط کریں۔ سیرت رسول کو ہم کو کس ناحیے سے پڑھنا چاہیے، اللہ کے رسول کی زندگی کو کیسے پڑھنا چاہیے، ہم جس ناحیے سے بھی پڑھیں ہمیں مثال ملے گی اللہ کے رسول کی زندگی میں۔ اگر ہم اچھا شوہر بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک مثالی شوہر کا نمونہ ملتا ہے۔ اگر ایک حکمران ہیں آپ تو آپ کو حکمرانی کیسی کرنی ہے اللہ کے رسول کی زندگی سے ملتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھے گھر کو کیسے چلانا ہے تو اس کی زندگی اللہ کے رسول کی زندگی میں اس کی مثال ملتی ہے۔ یعنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں، زندگی کا کوئی بھی شعبہ، اس میں نمونہ آپ کو اللہ کے رسول کی زندگی میں ملے گا۔ اللہ کے رسول کے اندر دو صفات، متضاد صفات کو جمع کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول کو بہت ملنسار تھے اللہ کے رسول، اور وہیں پہ اللہ کے رسول باروق بھی تھے۔ یہ دونوں صفتیں ایک شخص کے اندر عام طور سے جمع نہیں ہوتی کہ ایک شخص سب سے مل جل کر رہے۔ اللہ کے رسول ملنسار اتنے تھے کہ کبھی کبھی نیا آدمی آتا تو پوچھتا کہ اللہ کے رسول کون ہے، یعنی اتنے ملنسار تھے۔ اور روب کا یہ عالم تھا، یعنی ہیبت ان کی کیسی تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھی اور سلام پھیر دیا، اور اللہ کے رسول جا کے دوسری جگہ کھڑے ہو گئے۔ کسی کو ہمت نہیں ہو رہی، اس میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، بڑے بڑے صحابہ ان کے ساتھ ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ پوچھیں کہ آپ نے 2 رکعت کیوں پڑھی۔ اس وقت ذوالیدین نام کے ایک صحابی تھے جن کو اللہ کے رسول بہت پیار سے ذوالیدین کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت بہت کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ذوالیدین آپ جا کر پوچھئے۔ تو وہ گئے اور جا کے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ پہلے انہوں نے نہیں کہا کہ آپ بھول گئے، ادب دیکھیے، کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی دوسرا حکم نازل ہو گیا ہے یا آپ بھول گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ دونوں معاملہ نہیں۔ پھر بھی وہ اب تو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول بھول گئے، پھر بھی ذوالیدین کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں سے ایک بات تو ضرور ہے، یعنی یا تو آپ بھولے ہیں یا نماز کم کی گئی۔ تب اس کے بعد اللہ کے رسول آئے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو گویا کہ کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول ملنسار بھی تھے اور ان کا روب بھی تھا۔ جو شخص ملنسار ہوتا ہے لوگ ان کا روب ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے اندر یہ دونوں صفتیں موجود تھیں۔ اللہ کے رسول بہادری کی مثال لے لیجئے،
بہادر جو شخص ہوتا ہے وہ بہت ہی قوی ہوتا ہے، اس کا ہاتھ لوہے کے جیسا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول بہادری میں کیسے تھے اس کی مثال میں نے بتائی تھی آپ لوگوں کو۔ جنگ حنین میں جب کفار سے ڈر کے مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اس وقت اللہ کے رسول اکیلے میدان میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں ایسا نبی ہوں جو جھٹلاؤں گا نہیں۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ کہہ رہے تھے اور کھڑے رہے۔ اس کے بعد سارے صحابہ آئے اور پھر جنگ ہوئی اور پھر فتح یابی ہوئی۔ اور حضرت انس بیان کرتے ہیں، حضرت انس، کہ میں نے کسی بھی مخمل کے کپڑے کو یا کسی ریشم کے کپڑے کو اتنا نرم نہیں پایا جتنا نرم آپ کے ہاتھوں کو پایا۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول کے اندر بہت ساری چیزوں میں دو متضاد صفات موجود تھی، حالانکہ عام طور سے کسی شخص میں یہ دونوں صفتیں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول کو بشری کمزوریوں میں بھی اللہ کے رسول کو نمونہ بنایا گیا۔ کیسے؟ انسان بھول جاتا ہے، اللہ کے رسول نماز پڑھانے میں بھول گئے، وہ بھولے نہیں بلکہ بھلا دیا گیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ انسان کی فطرت ہے بھولنا، تو بعد میں آنے والی امت کے لوگ بھولیں گے، تو بھولنے میں بھی آپ لوگوں کے لیے نمونہ ہوں۔ اسی طرح جنگ سے واپسی کے وقت اللہ کے رسول کہیں پہ پڑاؤ کیے اور وہاں پہ ان کو نیند آ گئی، سارے صحابہ سو گئے، حضرت بلال کو کہا کہ فجر کے وقت جگا دینا، ان کو بھی نیند آ گئی، وہ بھی سو گئے، سورج طلوع ہو گیا، فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اس وقت اللہ کے رسول، حالانکہ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کیسے قائد تھے، ڈانٹ سکتے تھے حضرت بلال کو کہ تم نے جگایا نہیں، ہماری نماز چھوٹ گئی، لیکن اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں وہاں پہ کہ کوئی بات نہیں ہے، مسکرائے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ لی۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول کے اندر یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا تھا، جگا سکتا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بعد میں آنے والی جو ان کی امت ہے وہ انسان ہے، بھول سکتی ہے، تو اس بھول میں بھی اللہ کے رسول نمونہ ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول کبھی کبھی بھولتے بھی تھے، غصہ بھی کرتے تھے، خوش بھی ہوتے تھے، ہنستے بھی تھے، یہ ساری صفات تھی۔ گویا کہ اللہ کے رسول ایک مکمل نمونہ ہے، ایک مکمل نظام حیات اگر انسانوں کو چاہیے تو صرف اور صرف اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی مل سکتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس سے اچھا نمونہ آپ کو کسی کی زندگی میں نہیں مل سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت رسول کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔